نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من علم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آغاز گفتگو سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صبح کائنات کی شمس الضحیٰ شام کائنات کی بدر الدجا محمد عربی روحی فدا کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حبیبی یا رسول اللہ، زمین بھی جگمگائی ہے، منور آسماں بھی ہے، تمہارے حسن کا جلوہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اقامی سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم دوستو، ابھی خود مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی کریمہ کے تحت کچھ دیر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کے درمیان ایک مناسب فرق رکھا۔ ایک دیہات کا بے پڑھا لکھا آدمی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے کہ ہر مخلوق یکساں برابر نہیں ہے، مگر آج کل ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کچھ لوگوں نے تمام مخلوقات کو برابری کا درجہ قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہر مخلوق کو برابر رہنے کی کوئی گنجائش ہو۔ جس نے مخلوقات کو وجود دیا، جب اسی نے برابر نہیں رکھا تو پھر کسی کو برابر کرنے کا کوئی حق نہیں ملتا۔ اس لیے میرے محترم، آپ یہاں تک دیکھیں، اب ہر ایک چیز کا تصفیہ کریں کہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ یہاں تک دیکھیں، اس کے عالم کے اندر لاکھوں اور کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کی تعداد میں بسنے والے انسان کے انگوٹھا کو ہم اور آپ برابر کرنا چاہیں تو بھی برابر نہیں ہوگا۔ تو ایک نشانی انگوٹھا ہے جو کائنات کی ساری نشانی انگوٹھوں سے الگ تھلگ ہے، تو پھر یہ انگوٹھے والے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے رب العالمین اس کارخانہ ایک قدرت میں ہر چیز کے لیے ایک الگ الگ رکھی، ہر ایک کا الگ الگ پہچان رکھا گیا۔ آپ کیجیے، آپ نے زمین کا جائزہ لیا ہوگا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر زمین سا برابر نہیں۔ ایک زمین وہ ہے جس پر کھیتی کی رہی ہے، ایک زمین وہ ہے جس پر مکان تعمیر کیے ہیں، ایک زمین وہ ہے جس پر ندی نالے بہائے جا رہے ہیں، ایک زمین وہ ہے جہاں پر انسان اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے، اور ایک زمین وہ ہے جس کے بارے میں امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور سرکار عاصی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ او پائے نظر ہوش میں آکوے نبی ہے، کہ آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بھی ادبی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر خطہ زمین زمین ہی ہے، مگر ہر ایک کو برابر نہیں رکھا گیا۔ مگر اس کے باوجود جو ہے کچھ لوگوں کو یہ ضد ہے کہ ہم ہر ایک کو برابر کرنا چاہیں گے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ شاید
ان لوگوں نے یحکم الحاکمین قادر مطلق خالق کائنات کی اس فیصلہ کو نہیں جانا جو رب قدیر اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے هل یستوی الاعمی والبصیر کہ آنکھ والا اور اندھا برابر ہوگا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے هل یستوی الذین والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں یا جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں دونوں برابر ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کیا جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو وجود دیا، وجود کے بعد یہ فیصلہ بتلا دیا کہ ہم نے کسی کو برابر نہیں رکھا، تو پھر کسی کو برابر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عام انسان اور خاص انسان کے درمیان جو ہے ایک فرق قائم کر دیا اور ارشاد فرما دیا قرآن پاک میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ آج ہر انسان ڈرتا ہے، ہر مخلوق ڈر رہی ہے، ڈر سے پاک ہے تو وہ صرف پروردگار عالم ہی کی ذات ہے، اور اس پروردگار عالم نے بے خوفی اور بے غمی کا یہ جلوہ صفات ظاہر فرما دیا میرے محترم اپنے اولیاء کرام پر، اور فرما دیا کہ ہم نڈر ہیں، تو ہم نے اپنے ولیوں کو بھی نڈر بنا دیا ہے۔ ذرا سوچیے کہ جب ایک ڈرنے والے نہ ڈرنے والے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر کوئی ولی کیا کرتا ہے؟ یہ تو اولیاء کرام ہیں، عام انسانوں کا بالا ہیں، ان سے افضل و انبیاء کرام ہیں۔ مگر میرے محترم دوستو، یہ سب انبیاء کرام بھی اپنی جگہ یکساں اور برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج اپنی مخلوق پر رحم و کرم کی بارش کر رہا ہے، تو انبیاء کے ذریعہ سے اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو نبیوں کے راضی ہونے سے، یعنی اپنی بندگی کو انبیاء کرام کی غلامی کے اندر پوشیدہ کر دیا ہے۔ یہ ہے انبیاء کرام، مگر انبیاء کرام بھی سب یکساں برابر نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرما دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، یا اللہ کی رسول کا گروہ ہے، فرمائے کہ سب اپنی جگہ پہ برابر نہیں ہے۔ ان میں سے وہ ہیں جن کو شرف کلام سے نوازا، وہ ہے صرف کلام کی بات نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ اللہ نے جن کو درجہ و بلندی دی، اللہ جن سے کلام فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت کا جو ہے ایک خاص گوشہ جو ہے وہ اللہ سے ہم کلامی کا پہلو ہے، یہ ظاہر کر دیا۔ مگر میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک نبی وہ ہے جو خصوصیات لاتا ہے، جن کے اوصاف بے شمار ہیں، جن کے کمالات کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہر وصف میں آقا بے مثال نظر آ رہے ہیں، ہر کمال میں بے مثال نظر آ رہے ہیں، ہر خوبی میں بے مثال نظر آ رہے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء کرام جو کمالات رکھتے تھے، سارے کمالات بے مثالی کی سے ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھتے تھے۔ تو میرے محترم آقا کریم ارشاد فرماتے انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ آج اس کو جو کچھ بھی مل رہا ہے کے ذریعہ ہی سے مل رہا ہے، نبی کے واسطہ ہی سے مل رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کے بعد اگر میرے محترم کسی کو قدرت حاصل ہے تو سبحان اللہ، بہت سارے انبیاء کرام آئے، بڑی بڑی قدرتیں لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیا پر اڑا دیتے تو اڑنے لگتی، ایسا کمال ہے کہ عام انسان اس طرح کی مثال پیش کرنے سے عاجز نظر آئے گا۔ کوہریوں کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تندرست ہو جاتا، مادرزاد نابینا کے چہرے پر پھونک مار دیتے اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب محترم یہ کمالات ہیں تو پیاری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال کیا ہوگا۔ محترم دوستو، اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنا نائب اپنا خلیفہ اعظم ابی مثال رسول بنا کر بھیجا ہے، کچھ لوگوں کے دماغ
دل و دماغ میں یہ بات آ گئی، اس لیے وہ لوگ اپنے گھمنڈ اور غرور کے نشہ میں اپنے باپ ابلیس کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ اس لیے میرے محترم، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا نائب مطلق، اپنا خلیفہ اعظم اور بے مثال رسول بنا کر اس کائنات عالم میں بھیجا۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کے اندر تصرف کر کے ہم انسانوں کو بتلا دیا کہ دیکھو کس طرح سے عالم میں نبی کی حکومت چلا کرتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ تو ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول بن کر ہی نہیں آئے، بلکہ اللہ کی جانب سے با اختیار بن کر آئے۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرما دیا کہ آج جس کو جو کچھ مل رہا ہے نبی کے ذریعہ ہی سے مل رہا ہے، نبی کے واسطہ ہی سے مل رہا ہے۔ تو بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائیں، پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔